اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس پارے کا خلاصہ بیان کریں گے وہ ہے تیسرا پارہ۔ اس پارے میں دو حصے ہیں، ایک بقیہ سورہ بقرہ کا اور دوسرا جو ہے وہ ابتداء سورہ آل عمران۔ پہلا حصہ سورہ بقرہ کے بقیہ حصے میں 3 باتیں ہیں، 2 بڑی آیتیں، 2 نبیوں کا ذکر، صدقہ اور سود۔ 2 بڑی آیتیں، ایک آیت الکرسی ہے جو فضیلت میں سب سے بڑی ہے، اس میں 17 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ دوسری آیت مدائنہ جو مقدار میں سب سے بڑی ہے، اس میں تجارت اور قرض مذکور ہے۔ 2 نبیوں کا ذکر، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے مباحثہ اور احیاء موتیٰ کے مشاہدے کی دعا، دوسرے عزیر علیہ السلام جنہیں اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک موت دے کر پھر زندہ کیا۔ صدقہ اور سود، بظاہر صدقے سے مال کم ہوتا ہے اور سود سے بڑھتا ہے، مگر در حقیقت صدقے سے بڑھتا ہے اور سود سے گھٹتا ہے۔ دوسرا حصہ سورہ آل عمران کا جو ابتدائی حصہ اس پارے میں ہے، اس میں 4 باتیں ہیں، ایک سورہ بقرہ سے مناسبت، دوسری اللہ تعالیٰ کی قدرت کے 4 قصے، تیسری اہل کتاب سے مناظرہ، مباہلہ اور مفاہمہ، اور چوتھی بات جو بیان کی گئی ہے وہ انبیاء سابقین سے عہد۔ پہلی بات سورہ بقرہ سے مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں قرآن کی حقانیت اور اہل کتاب سے خطاب ہے۔ سورہ بقرہ میں اکثر خطاب یہود سے ہے، جبکہ آل عمران میں اکثر روئے سخن نصارہ کی طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے 4 قصے۔ دوسری بات، پہلا قصہ جنگ بدر کا ہے، 313 نے 1000 کو شکست دی۔ دوسرا قصہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل کے پائے جانے کا ہے۔ تیسرا قصہ حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد عطا ہونے کا ہے، اور چوتھا قصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونے، بچپن میں بولنے اور زندہ آسمان پر اٹھائے جانے کا ہے۔ تیسری بات جو اس بارے میں بیان کی گئی وہ مناظرہ، مباہلہ اور مفاہمہ ہے۔ اہل کتاب سے مناظرہ ہوا، پھر مباہلہ ہوا کہ تم اپنے اہل و عیال کو لے آؤ، میں اپنے اہل و عیال کو لاتا ہوں، پھر مل کر خشوع و خضوع سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہم میں سے جو بھی جھوٹا ہے اس پر خدا کی لعنت ہو۔ وہ تیار نہ ہوئے تو پھر مفاہمہ ہوا، یعنی ایسی بات کی دعا دی گئی جو سب کو تسلیم ہو، اور وہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ۔ انبیاء سابقین سے عہد لیا گیا کہ جب آخری نبی آئے تو تم اس بات کو مانو گے، اس پر ایمان لاؤ گے، اور اگر تمہارے بعد آئے تو تمہاری امتیں اس پر ایمان لائیں۔